ہمارا اگلا ٹاپک پیج نمبر 16 پہ ہیڈا کیبل کے تھیم سے ریلیٹڈ ہے. اس سے پہلے ہم نے اس کی کریٹیکل سمری کو اسٹڈی کیا. ہم نے اس کے کریٹیکل اسپیکٹ جتنے بھی تھے سمری کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اب ہم ایمبیڈڈ تھیمز دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ہیں. اور دراصل تھیمز کو کریٹیکل جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پیج 16 کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلا جو تھیم ہے اس کے اندر وہ ہے انڈیویجول ورسز گروپ. فرسٹ تھیم ہے اس کا پیج 16 پہ. ہیڈا جو ہے وہ سیلف ڈٹرمینیشن کے ساتھ پری آکوپائڈ ہے. مینس کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے حساب سے she can dictate the course of her own life, کہ وہ اپنی زندگی کے اس کورس کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. مطلب سوسائٹل پریشر کتنا بھی اس کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کورس کہیں کہ سوسائٹل پریشر اس کو کتنا بھی اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرے وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ زندگی کو چلا سکتی ہے. سوسائٹل پریشر اس پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور جیسے ہی کہانی آگے کی طرف موو کرتی ہے, ڈرامہ آگے کی طرف بڑھتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈا جو ہے وہ کتنی اس گروپ کی انڈیویجول, میں نے بتایا ایڈا ایک انڈیویجول ہے اور انڈیویجول کے حساب سے وہ چاہتی کہ وہ بچیت انڈیویجول سوسائٹل پریشر جتنا بھی ہوگا وہ برداشت کر کے وہ آگے کی طرف بڑھ سکتی ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈا جو ہے وہ گروپ کا وکٹم ہے. مینس کہ وہ اس مرد سے شادی کرتی ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی, بلکہ وہ اس لیے شادی کرتی ہے کہ اس کا وقت گزر رہا ہے اور اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے کیونکہ اس نے پیدا کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ خود کو تباہ بھی کرتی ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ پبلک سکینڈل کا حصہ نہیں بننا چاہتی, یعنی وہ نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر پبلک سکینڈل بھی بنے. مینس ایک طرف انڈیویجول ہے اور ایک طرف سوسائٹی ہے. جو سوسائٹل پریشر سے جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوسائٹل پریشر اس کو اتنا پھنساتا ہے. کیونکہ جب ہیڈا کو اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ انڈیویجول کے اندر کوئی پاور نہیں ہے, گروپ کے مقابلے میں انڈیویجول کے اندر طاقت نہیں ہے, unless they can manipulate that group, اس وقت تک کہ جب تک اس گروپ کو قابو نہیں کر پا لے گی. اور یہ وہ چیز ہے, اس گروپ کو قابو کرنا یہی وہ چیز ہے جس کو وہ نہیں کر پاتی. ایک طرف انڈیویجول ایک طرف گروپ, اور وہ گروپ کے پریشر کی وجہ سے پھر خودکشی بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھیم ہے سیلف لبریشن اور سیلف ریننسیشن کا. یہ چیزیں چونکہ میں آپ کو آڈیو ریکارڈنگ میں دے رہا ہوں, آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ ان کو سن لیا کریں تو ضرور مجھے پوسٹ میں آئی مین ٹو سے کہ ضرور مجھے آپ جو نا وہ واپس رپلائی کیا کریں, واٹس ایپ پہ کریں یا گروپ میں کریں, لکھ دیا کریں کہ آپ نے سن لی اور آپ کو اس کے بارے میں علم ہو گیا. سیلف لبریشن ورسز سیلف ریننسیشن. ہیڈا یہ بلیو کرتی ہے کہ وہ پاور, the power to determine when and how one dies is the ultimate freedom. کہ یہی اصل آزادی ہے کہ کیسے اور کب کوئی مرتا ہے, یہی دراصل آزادی ہے. اور یہی ریئل کنٹرول ہے انڈیویجول کا اپنی لائف کے اوپر, یہی ریئل کنٹرول ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرے. سٹارٹ پہ وہ ایک دوسرے کردار کو یعنی لو برڈ کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس بیوٹیفل ڈیتھ کے تھرو وہ گزرے. وہ اس سے اپنا پسٹل دیتی ہے اور ساری کوششیں وہ کرتی ہے کہ وہ خودکشی کرے, لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ان انٹینڈیڈ شاٹ کی وجہ سے مرا تو اب اس کو جو ہے نا وہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ بیوٹیفل ڈیتھ جو ہے ابھی بھی دور ہے. سو اس کے لیے کیا ہے کہ شی کین اونلی برنگ اٹ ٹو لائف فار ہر سیلف, وہ خود کے اوپر اس طرح کر سکتی ہے. دیکھو سیلف لبریشن ہے کہ خود کو آزاد رکھنا ہے. So when she does, Bragg explains in the last highly charged line of no one does that. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. دیکھو مطلب سیلف لبریشن ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میں آزاد, الٹیمیٹ فریڈم بھیجا کہ کم از کم آپ اپنی زندگی اپنی جان لینے میں تو آزاد ہے. تو وہ اس ریننسیشن کی بجائے وہ لبریشن کی طرف چاہتی ہے کہ وہ ریناؤنس کر دے, وہ ان کے حوالے کر دے, اس کے حوالے بریگ کے حوالے خود کو کر دے, وہ اس کی بجائے وہ لبریشن کی طرف چاہتی ہے. ہیڈا کیبلر کا تھرڈ تھیم جس پہ بات کروں گا ابھی پیج نمبر 6 پہ,
کہ جب ایڈا گیبلر کے پاس مینس کے سوری when the Hedda Gabler has the structure of classical tragedy, ٹھیک ہے، جب اس کی اسٹرکچر کلاسیکل ٹریجڈی کی ہے تو اس کی جو ٹریپنگز ہیں اس کے اندر یہ آرگومنٹ یہ بھی موجود ہے کہ ہیڈا ایک اینٹی ٹریجڈی ہے. اس کے بارے میں کرٹک نے کہا، اے ایس کیرولین نے کیرولین نے یہ بات کہی کہ ہیڈا جو ہے وہ exhibitionistic gesture that inflates the ego and the tragic death، ان دونوں کے درمیان وہ ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کر سکتی. So in which the ego is sublimated in order that the value of life may be extended and reborn، کہ زندگی کی لائف جو ہے نا، مطلب لائف کی ویلیو یہی ہے کہ مطلب دوبارہ سے پیدا ہونا. سو اس کی انیبلٹی کہ وہ ڈفرنس بٹوین میلو ڈراما اور ٹریجڈی ان کو پرسیو نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے ہیڈا جو ہے نا وہ دوسری طرف جاتی ہے. دیکھو ٹریجڈی تو یہ ہوا کہ کسی نے مار دیا، ہیڈا جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ بیوٹیفل ڈیتھ ہے، اینٹی ٹریجڈی that she seeks a beautiful death that offers individual liberation from mundane trivialities of society. آزادی وہاں باقی ٹریجڈیز کے اندر کیا ہوتا ہے، عام طور پہ ٹریجڈی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کردار کسی اور کی وجہ سے مرتا ہے یا کسی اور کیٹاسٹرافی کا شکار ہوتا ہے، یا یہ خود کو خود مارتی ہے، آزاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب خود کے اوپر اس آزادی کے اس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آزادی کی جو اس کی سوچ ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. Hedda's death seems to have served no purpose except a selfish program principle pushed too far. کوئی پرپز نہیں ہے اس کا مرنا، سیلف پروکلیمیشن ہے. سو دس از اینٹی ٹریجڈی. ٹھیک ہے، یہ ٹریجڈی نہیں ہے بلکہ اس کے اپوزٹ اینٹی ٹریجڈی. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے سیکس ورسز اسٹیریلٹی، کہ نوٹوریس فیمیل کریکٹر جو ڈرامیٹک ورک آف لٹریچر کے اندر ہوتا ہے، دیٹ از فریکوینٹلی اے فائر برینڈ fully in control of her sexuality and conscious of her power over men. کہ نارملی جو بھی بدنام جو کردار ہوتا ہے فیمیل کریکٹر نا، اس کے بارے میں کہ وہ سیکشولیٹی کے ذریعے وہ دوسروں کے اوپر پاور جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ہیڈا کی کیا سچویشن ہے، یہ تو اپنی سیکشولیٹی پہ پریشان ہے، افریڈ آف، کہ وہ تقریباً لو برڈ کو وہ تقریباً مارنے پہ آ جاتی ہے جب اس کے قریب ہوتا ہے. وہ جو ہے نا اس کی جو سجیشن ہے اس کو بھی ریجیکٹ کرتی ہے بریک کی، کہ وہ اس شادی میں سے نکلا ٹیسٹ مین کے ساتھ، اور اپنے جو ہے نا ٹو ہیو لٹل انٹرسٹ ان ہر نیو ہسبینڈ اینڈ الٹیمیٹلی شو لٹل کنسرن ہر اون سون ٹو بی بورن چائلڈ. دیکھو اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں موجود کہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ لٹریچر کے اندر جو نوٹوریس فیمیل کریکٹرز ہوتے ہیں وہ فائر برینڈ ہوتے ہیں، اپنی سیکشوالٹی کو کمپلیٹلی کنٹرول کرتے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر مین کے اوپر اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں. یہاں سچویشن بالکل مختلف ہے کہ ہیڈا جو ہے وہ جب یہ معاملہ جب آتا ہے، جب اس کی فیمینٹی یا اس کی سیکشوالٹی جب آتی ہے، اس کو تو وہ ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. شی از ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ ہر سیلف فیمیل کریکٹر. وہ عورت تو سمجھنا ہی نہیں چاہتی خود کو عورت نہیں سمجھنا چاہتی. دراصل جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے جب اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ مزید پریشان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے، بچے کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اس نے ایسی زندگی گزارنی ہے، سو الٹیمیٹلی وہ سوسائڈ کر لیتی ہے. تو آگے اگلا جو تھیم ہے وہ ہے وائلڈ نیچر ورسز ٹیمڈ اسیمولیشن، کہ یہ بھی ایک کمپیلنگ تھیم ہے جس میں مطلب ہے کیسے ایک انڈیویجول جو ہے نا اس کو گروم کیا گیا کہ وہ سوسائٹی کے اسٹائپلنگ پریشرز کو وہ کوپ اپ کریں. whether they maintain the trappings of their wild self or come completely to the community's norm، کہ یا تو وہ اپنی سیلف کو کنٹرول کرے یا مطلب خود کو مینس کہ یا وہ اپنی وہ مینس کہ یا تو وہ سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلے یا سوسائٹی کے ساتھ چلے یا سوسائٹی کی نارمز کے آگے ہینڈز اپ کر دے یا اپنی نارمز کو مینٹین کرے. ان میں سے کیا کر سکتا ہے وہ؟ تو ہیڈا جو ہے ان دونوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، انڈیویجول ورسز گروپ دونوں میں. ٹھیک ہے کہ بٹ
Right before shooting herself, she plays a wild piano piece, as if to claim her soul before burying it. ٹھیک ہے، مطلب بیسیکلی ٹو کام، دراصل کہ وہ اپنی سول کو کام کر رہی ہے، ٹھنڈا کر رہی ہے برینگ سے پہلے کہ بھائی میری سول جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے، اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے وہ آخر میں پیانو بھی چلاتی ہے، پلے کرتی ہے. تو اسی دوران دوسری طرف کیا ہے کہ ٹیسٹ مین جو ہے نا ہی از ایٹ آڈز ود لو برگ، اس کا مقابلہ چل رہا ہے لو برگ کے ساتھ. تو یہاں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آئیڈیاز کے ساتھ وہ جو بھی آئیڈیاز کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے نا، مطلب وہ جو لو برگ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، بڑا ایک طرف ایک تو ہائیلی ایکسپرٹ ہے اپنی چیز کو، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک ڈل ڈاکٹر ہے، ایک جو ہے نا وہ دو کے وہ ڈرنک کرنے لگا وہ ایکسپرٹ ہے. تو ٹیسٹ مین جو ہے نا وہ اس چیز میں بھی اوریجنل تھاٹس میں بھی اپنے ڈرا ہوا ہے. So dictates his life to reconstruct and about ideas and taking credit of them. دیکھو لاسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی ٹیمڈ اسٹیمیلیشن ہے. یہ ٹیمڈ ایک طرف وائلڈ نیچر ہے اس کی ہیڈا کی، وہ بھی آپ نے دیکھی ہو. ادھر ٹیمڈ اسٹیمیلیشن ہے کہ لو برگ جو ٹیسٹ مین ہے وہ لو برگ کے اس لکھے ہوئے کو دوبارہ لکھنے کا اعلان کرتا ہے. اس کے ذریعے دوبارہ اس کی بھی پہچان بنے گی، اس کی بھی شناخت بنے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس کے ساتھ لو برگ کے ورک کے ساتھ خود کو اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے پیج 16 کا لاسٹ پیراگراف ہے جس پہ بات کر رہا ہوں کہ دیٹ از ریلیٹڈ اولڈ وومن ورسز نیو وومن. کہ جب ابسن نے یہ ڈرامہ لکھا تو نیو وومن کا جو آئیڈیا تھا وہ اس وقت مارکے وجود میں آ چکا تھا، جو کہ یہ ڈسکرائب کرتا تھا کہ وہ عورتیں جو کہ women who were pushing against the limits such society imposed on women who were pushing against the limits which society imposed on women. یعنی کہ بیسیکلی وہ ان نیو وومن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ ان لمٹس کو پش کر رہی ہیں، دھکے لگا رہی ہیں، ان کو ہٹا رہی ہیں آگے سے. وہ جو چینز یا لمٹس جو سوسائٹی نے عورت کے اوپر امپوز کی ہیں ان کو انہوں نے وہ ہٹا رہی ہیں. کہ یہ نیو وومن اس نے اس کنسیپٹ لیا کہ نیو وومن جو ہے دراصل اس کو سیلف ڈٹرمینیشن اور لبریشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مردوں کے ساتھ برابری کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ فیمیل سیکشوالٹی کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کیا جائے، جو کہ اس کے مقابلے میں اولڈ ویمن جو ہے سیلف سیکریفائس پہ بلیو کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ عورت کی ہسبینڈ کے ساتھ جو ڈیوٹی ہے ذمہ داری اس کو بلیو کرتی ہے، اور سیکشوالٹی کو چائلڈ بیئرنگ کے ساتھ سے کنسیڈر کرتی ہے. دیکھیں یہاں پہ دونوں آپ کے سامنے آئیں گے، دونوں طرح کے کردار. کہ ہیڈا جو ہے وہ ایک ماڈل کیس ہے نیو ویمن کا، جس کو مینس کہ وہ شی ڈزنٹ فائنڈ اینی سیٹسفیکشن ان دس لبریشن. This is not to say that Ibsen by any stretch of the imagination intends Ada Gabler a critique of the new women. To the contrary, he is offering a critique of the resistance against it. وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس اس کے اوپر کرٹیک دے رہا ہے. اولڈ ویمن کی جو ذمہ داریاں تھیں، مطلب جو پرانی عورت ہے اس کی وہ گھر چادر چار دیواری کے حساب سے ہسبینڈ اور چائلڈ بیئرنگ وہ اس کی لائف ہے. یہ دوسری عورت ہے جو چاہتی ہے کہ وہ آزاد ہے، وہ مردوں کے مقابلے میں آئے اور ان کے ساتھ برابر ہو، سیلف ڈٹرمنٹ ہو. تو یہ ان کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن آخر کار ابسن اس چیز کو اس کی موت کے ذریعے بتاتا ہے کہ وہ اس طرح کی نیو ویمن سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، زیادہ عرصہ نہیں ایگزسٹ کر سکتی. الٹیمیٹلی اس کو بیوٹیفل ڈیتھ کا ہی آپشن اس کو اٹھانا پڑے گا. آخری اینڈنگ ہے، آخری تھیم ہے موٹیویشن ورسز بورڈم. یہ جسٹ تھیمز ہوتے ہیں، مینس کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے جب آپ نے پلے پڑھا تو پلے کے اندر بھی آپ نے یہ چیزیں آبزرو کی ہوں گی. تو الٹیمیٹلی ہم انہی چیزوں کو آگے ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا ڈرامے کے اوپر جو کریٹیکل جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو، آپ کو اس کے سارے کریٹیکل پہلوؤں کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی حاصل ہو. تو آخری ایڈنگ کی بات کرتا ہوں موٹیویشن ورسز بورڈم. کہ ایڈا کے اوپر یہ جو سب سے بڑا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا
اس کے ایکشنز، اس کے جنرل پرنسپل سے انسپائرڈ تھے؟ کیا وہ کمپلیٹلی بورڈم سے موٹیویٹڈ تھی؟ اگر ہم اولڈ ویمن اور نیو ویمن کے تھیم کو ایگزامن کریں، انویسٹیگیٹ کریں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہیڈا جو ہے، ہیڈا کا کردار دراصل ایک ایسا کردار ہے کہ جو نیو ویمن کی صورت میں نیو ویمن ہے وہ دیٹ از شافڈ انٹو اولڈ ویمن ٹریپنگ، کہ وہ دس نیچرلی گریویٹیٹس ٹورڈز پشنگ لمٹس، کہ جو کوشش کرتی ہے لمٹس کو پش کرتی ہے، سٹرنگز کھینچتی ہے، دوسروں کو جو ہے نا وہ مینوپولیٹ کرتی ہے تاکہ وہ خود کو آزاد کرے۔ وہ ایک نئی عورت ہے جو کہ زندگی کے اندر جگہ ڈھونڈ رہی ہے، یعنی لوکنگ فار ہر پلیس ان لائف، زندگی کے اندر اپنی جگہ کے لیے، اپنے مقام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ ایڈا کنٹینیوسلی فائنڈز دیٹ ہر ایفرٹس اونلی لیو ہر ایون مور بور، کہ اس کی اپنی کوششیں اس کو مزید بور ہی کر رہی ہیں۔ ایک موقع پہ وہ ٹیسٹمنٹ کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر ایک ہی ٹیلنٹ ہے اس کی زندگی، بورنگ ہر سیلف ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے، ایئر پروفیسیز آف ایونٹس ٹو کم، کہ یہ وہ پروفیسیز نے دے دی آلریڈی کہ بھئی میں بس میرے پاس اب ایک ہی چیز ہے بورڈم ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو اس میں بھی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ اب وہ صرف یہی کر سکتی ہے کہ وہ خود کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے اس کے سارے تھیمز کو ڈسکس کیا، انڈیویجول ورسز گروپ، ایک طرف گروپ ہے ایک طرف انڈیویجول ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ انڈیویجول ہیڈا کی صورت میں جدوجہد کر رہا ہے، دوسری طرف سوسائٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایک طرف سیلف پریپریشن ہے کہ وہ سیلف پریپریشن کو ڈٹرمن کرنا چاہتی ہے، اس کو پریکٹس کرنا چاہتی ہے، لیکن جب سیلف ریننسیشن آتی ہے تو وہ وہاں پہ ہینڈ اپ کر دیتی ہے۔ سیلف ریننسیشن ویسے وہ سیلف پریپریشن کو، سیلف لبریشن کو ایکسرسائز کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، وہ ریناؤنس کرنے کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا تھیم تھا اینٹی ٹریجڈی اینڈ ٹریجڈی سے، ٹریجڈی تو ہے ٹھیک ہے ڈیتھ ہے، لیکن یہ اینٹی ٹریجڈی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اس طرح کی موت یا یہ جو سلسلہ خودکشی والا دیٹ از ناٹ اے ٹریجڈی رادر اٹ از اینٹی ٹریجڈی۔ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے ٹاپک کو آگے ڈسکس بھی کریں گے۔ پھر سیکس ورسز اسٹیرلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک عورت جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیزیں کہ اس نے اپنی فیملٹی کو کس حد تک مینٹین کیا اور وہ کیسے جو ہے نا وہ اس کے اپوزٹ چل رہی ہے۔ وائلڈ نیچر ٹیمڈ اسٹیمولیشن بھی میں نے بتایا آپ کو کہ ٹیمڈ اسٹیمولیشن آپ کو لو برڈ کے اندر، جارج ٹیسمن کے اندر ملتی ہے، تو وائلڈ نیچر آپ کو ہیڈا کے اندر نظر آتی ہے کہ کیسے وہ ٹیمڈ اسٹیمولیشن میں آ کے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ لو برڈ کے اس مینوسکرپٹ کو لکھے اور اس کے ساتھ اس کی اوریجنل تھاٹس اس کی ہوں، اور وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی لائف کو بیسیکلی پوری لائف کو وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی آئیڈیاز کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ ہینڈرک ابسن نے اولڈ اور ویمن کا کنسیپٹ بھی دیا، اولڈ ویمن اور نیو ویمن کا، اولڈ ویمن کی لمیٹیشن، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، اس کی زندگی اور سارے معاملات، ساتھ نیو ویمن کی بات بھی کی جو لبریشن کی بات کری، آزادی کی بات کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ سوسائٹل پریشر اتنے ہیں کہ وہ عورت جہاں وہ سوسائٹی کے پریشر سے آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ خود کو بھی آزاد رکھنا چاہتی ہے، وہ کسی سے مینیپولیٹ نہیں ہونا چاہتی، اور الٹیمیٹلی جب اس کو کوئی رستہ نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو یہ تھا موٹیویشن بورڈم کے ساتھ ساتھ کہ اس بورڈم نے اس کی جدوجہد نہیں اس کو اکتاہٹ کا بھی شکار کر دیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جو کہ تھیم سے ریلیٹڈ تھا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔